कार्रवाई बरेली वाले करेंगे। मेरे खानदान में जब से शहजादे आ गए, खानदान के 99% लोग। इख्तिलाफ इंसान का स्वभाव है, खुदा को अपना गैर बिल्कुल भी पसंद नहीं, और हमें इख्तिलाफ के साथ जीना सीखना होगा। तो उसे संभालने की जिम्मेदारी आलिम की नहीं है, वो जिम्मेदारी हुक्मरान की होती है। उर्स का होना ही आला हजरत की जिंदाबादियत है। रज़वियों को तो जरूर गौर करना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अजमेर दरगाह कमेटी का प्रस्ताव क्या खानदान में करेगा अलगाव। यूं तो सैकड़ों सालों से गैर शिया मुसलमान पूरी दुनिया में हनफी, मालिकी, शाफई और हमली मसलकों में बटे हुए थे, लेकिन इस बंटवारे का कोई नुकसान सुन्नी मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन चारों मसलकों के आलिम सभी को हक पर मानते थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि खाना काबा में चारों मसालिक के मुसल्ले भी मौजूद थे। तकरीबन 150 साल पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हनफी मुसलमान देवबंदी और बरेलवी में बट गए, लेकिन ये बंटवारा पहले चार मसलों जैसा नहीं था। इस बार दोनों फिरकों के आलिमों ने एक दूसरे को काफिर, गुस्ताख रसूल, मुशरिक, बिद्दती कहकर दीन इस्लाम से ही खारिज कर दिया। वहाबी और बरेलवी विवाद के कारण तो बहुत साफ है। मोटे तौर पर कहा जाए तो देवबंदी वहाबी उलेमा बरेलवियों के इश्क रसूल को इस्लामी तौहीद या एक ईश्वरवाद के लिए खतरा मानते हैं, तो दूसरी तरफ आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी की विचारधारा इश्क रसूल को ही अल्लाह की रजा का जरिया मानती है। यही वजह है कि इश्क रसूल को ईमान मानने वाली भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की ज्यादातर सूफी खानकाहों ने आला हजरत को शरीयत का इमाम तस्लीम किया। यहाँ तक कि बहुत से मसाइल जैसे ताजियादारी, महफिल समा, पेशवाओं के मज़ारात की कदम बोसी वगैरह वगैरह पर शदीद इख्तलाफ के बावजूद सूफी और बरेलवी एक ही माने जाने लगे। लेकिन अभी कुछ समय से सुन्नियों में ही नई नई शक्लों में विवाद सामने आ रहे हैं। रज़वी सकलैनी, रज़वी कछोचवी, रज़वी वारसी, रज़वी मदारी और रज़वी चिश्ती विवाद अभी थमे नहीं थे कि एक नया विवाद सामने आ गया। हुआ यूं के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कमेटी ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पास किया, जिसके मुताबिक कमेटी ने वहां की मस्जिद में बरेलवी उलेमा की तकरीर, आला हजरत के नारे लगाने, उनके लिखे सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। आइए पहले सुनते हैं इस प्रस्ताव को। दौरान मीटिंग मैंने ये एतराज़ किया था कि उर्स के मौके पर अकबरी मस्जिद में हरी पगड़ी और सफ़ेद पगड़ी वाले बरेलवी हजरात कोई तकरीर या नारेबाजी नहीं करेंगे और बरेली से मुताल्लिक ना ही किसी तरह की कोई जो है पैम्पलेट, बुकलेट या कोई लिटरेचर बांटा जाएगा। इन बातों पर मुत्तफिक होते हुए जनाब मोहम्मद आदिल साहब ने कहा कि उर्स के मौके पर अकबरी मस्जिद के शाहजहानी मस्जिद, जन्नती दरवाज़ा और 35 दरवाजे की तरफ किसी तरह की कोई नारेबाजी या तकरीर नहीं होगी और ना ही लिटरेचर बांटा जाएगा, और दरगाह शरीफ में जो कदीमी सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका पढ़ा जाता है सिर्फ वही पढ़ा जाएगा, इसके अलावा नहीं। इसके फौरन बाद हंगामा हो गया। न जाने कितने वीडियोस वायरल हुए जिनमें दरगाह कमेटी के मेंबर्स को निशाना बनाया गया। विवाद को बढ़ता देख मौलाना तौकी रजा खान साहब अजमेर के खादिमों से मिले और एक साझा बयान जारी किया। जिसने बरेली का नाम लेकर इस किस्म का फितना उठाने की कोशिश की, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई बरेली वाले करेंगे। मौलाना तौकी रजा खान साहब के इस वीडियो के बाद ऐसा लगता था कि अब विवाद शांत हो गया, लेकिन फौरन ही कई वीडियो वायरल हुए जिनमें न सिर्फ मौलाना तौकी रजा खान साहब को निशाना बनाया गया, बल्कि इस मसले पर खानवादाए आला हजरत की उनकी नुमाइंदगी को ही चैलेंज किया गया। दोस्तानी मोहतरम, आप इन तमाम खबरों से वाकिफ होंगे कि अजमेर शरीफ दरगाह तरफ से जो एक लेटर पैड जारी हुआ था, उसी के जवाब में मौलाना तौकी रजा खान साहिब पहुंचे। उन्होंने जो बयान दिया कि यहाँ पर यही सलाम पढ़ा जाए, यानी कि अजमेर शरीफ के लोगों ने कहा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम या कोई और सलाम ना पढ़ें, सिर्फ या नबी सलाम अलैका पढ़ें। इस पर सोशल मीडिया पर मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिल रही थी, काफी झाड़ चल रहे थे, तरह तरह की बातें लोग बना रहे थे। इसी बीच में नबीर आला हजरत मौलाना तौकी रजा खान साहिब बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ पहुंचे, एक वीडियो बयान जारी किया। उस वीडियो में मौलाना तौकी रजा खान साहिब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी हजरात
یہاں پر آ کر یعنی کہ درگاہ اجمیر شریف آ کر کوئی اپنے بزرگ کا سلام نہ پڑھے بلکہ جو سلام یہاں رائج ہے اسی کو پڑھا جائے، یا نبی سلام علیکہ. یعنی کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے بھی جا کر یہی بولا جو وہاں کے خدام نے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی اپنے بزرگوں کا کلام سلام نہیں پڑھے گا، صرف ہمارے قانون پر چلے گا، یعنی کہ یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے گا. وہی مولانا توقیر رضا خان صاحب کا بیان آیا. میں نے آپ کو یہ ساری باتیں پہنچا دی تھی. دوستان محترم، جب یہ ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کی فون کالز میرے پاس آنا شروع ہو گئیں اور کمنٹ آنا شروع ہو گئے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب ان لوگوں کے پاس کیوں گئے؟ وہ تو صحابہ کے گستاخ ہیں. درگاہ اجمیر شریف کے جو خدام ہیں وہ صحابہ کے گستاخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے گستاخ ہیں. وہاں یہ کیوں گئے؟ اور جب گئے تھے تو وہاں یہ شرط رکھتے کہ کوئی آئے یا کوئی جائے، اپنی مرضی سے کوئی سا بھی سلام پڑھے، اس کو نہ روکا جائے. یہ بات ہونا چاہیے تھی مولانا توقیر رضا خان صاحب کی طرف سے، بلکہ انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ کوئی سا بھی سلام نہ پڑھا جائے، یا نبی سلام علیکہ ہی پڑھا جائے. تو یہ حل کہاں ہے؟ یہ تو ایسا ہوا کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب جا کر ان لوگوں جیسے ہو گئے اور ان سے مل گئے اور انہی کی طرح کہنے لگے جیسے وہ ویسے. حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے، کیونکہ اس بار نشانہ خانوادے کے ایک شہزادے کو بنایا گیا، اور نشانہ بنانے والے بھی اپنے ہی تھے. عام سنی مسلمان ابھی اس صدمے سے ابھرے بھی نہیں تھے کہ ایک نیا بم پھوٹ گیا. اس بار مولانا توقیر رضا خان صاحب کا ایک اور ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہوا. ذرا دیکھیے یہ ویڈیو. میرے خاندان میں جب سے شہزادے آ گئے، جب سے ولی عہد آ گئی، جب سے تاج آ گیا، تب سے میرے خاندان میں معاملہ گڑبڑ، اور میرے خاندان کے تقریباً 99% لوگ درگاہ شریف کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے اور حصول دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. فقیر فلا فلا صاحب، تو یا تو فقیر ہے یا صاحب ہے. کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا کر لے گا، بے ایمانی کرنے کا موقع ملے، حصول دولت میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ. اور آج مفتی اعظم کے مہمانوں سے ان کو ٹھہرانے کے، ان کے کھلانے کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں کہ یہ سارے اعلیٰ حضرت کے نام کو، مفتی اعظم کے نام کو بیچ کر اپنی اپنی مرید بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ اپنے مریدوں سے غنڈہ گردی کروانے کا کام کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سے غداری ہے. اس پورے مسئلے سے پیدا ہونے والے سوالوں پر ہم آج بات کریں گے ہماری آواز چینل کے ایڈیٹر جناب شاداب صاحب سے. بریلی اجمیر کے تازہ وواد پر آپ کا پہلا کمنٹ. دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کا ڈیزائن ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگ کبھی بھی کسی بھی مسئلے پر ایک رائے ہو ہی نہیں سکتے. اختلاف انسان کا سوبھاؤ ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی سمجھ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ خدا کو اپنا غیر بالکل بھی پسند نہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو بھی مسائل پر اپنی سمجھ، اپنی تعویلات میں اپنا غیر یعنی اپنا مخالف بالکل بھی پسند نہیں. یعنی اختلاف رائے ہمیشہ رہے گی؟ جی، قیامت تک رہے گی. اور ہمیں اختلاف کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. دیکھیے، ہم سبھی کو اس بات پر سہمت ہونا ہی پڑے گا کہ ہم کبھی سہمت نہیں ہو سکتے. ایک گھر میں رہنے والے لوگ اسی بنیاد پر گھر میں رہتے ہیں. آپ اور ہم سبھی جس دن گھر کے ممبرز اگر آپسی اسہمتی، آپسی اختلاف پر راضی یا سہمت نہ ہوں تو گھر بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. سبھی کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے. ایک رائے نہیں ہوتے ہیں. ہمارا گھر جو ایک ہوتا ہے وہ اسی لیے ایک ہوتا ہے کہ ہم سب کے سب ممبرز اپنے گھر کے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اختلاف کا سمان کرتے ہیں. آپ اس تازے وواد پر کیا کہیں گے جو اجمیر سے شروع ہو کر خاندان تک پہنچ گیا؟ دیکھیے، اس معاملے کو ہمیں بہت سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا. خانوادہ اعلیٰ حضرت کوئی معمولی خانوادہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیتیں سینکڑوں سالوں میں قدرت کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں. ایسے عظیم خانوادے سے اس طرح کے وواد کا جڑنا یقیناً تکلیف دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس پورے معاملے میں آپ کی نظروں میں غلطی پر کون ہے؟ دیکھیے، اس معاملے کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو شریعت کا ہے، ایک سماجک اور ایک راجنیتک پہلو بھی ہے. شریعت کے پہلو پر بات کرنے کا میں تو کم سے کم اہل نہیں ہوں، کیونکہ میں شریعت کا ایکسپرٹ نہیں. یہ کام علماء کا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک عالم کی اپنی مجبوری ہوتی ہے. بلکہ زیادہ بہتر
یہ کہنا ہوگا کہ ایک عالم کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوچھے گئے کسی بھی مسئلے پر وہ حکم لگائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لگائے گئے حکم کے نتیجے میں اگر کوئی وواد پیدا ہوتا ہے تو اسے سنبھالنے کی ذمہ داری عالم کی نہیں ہے، وہ ذمہ داری حکمران کی ہوتی ہے، عالم کی نہیں ہوتی. یعنی عوام کے جذبات کے مطابق فتوے دینے کا کام علماء کا نہیں ہے. آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ کوئی معاملہ اگر عدالت کے سامنے آتا ہے تو جج صاحب کا کام اس پر قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے، عوام کے مطابق نہیں. اور اگر عدالت کا کوئی فیصلہ عوام کی اکثریت کے جذبات کے خلاف آتا ہے تو اس کے خلاف پھیلنے والی بد امنی کو روکنے کا کام حکومت کا ہے. جی آپ بالکل صحیح سمجھے. اب آپ کو میری بات اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی کسی ایک ہی مسئلے پر دو یا دو سے زیادہ ججوں کی رائے الگ الگ ہوتی ہے، اور اختلاف کبھی تو مسئلے کو لے کر اپنی اپنی سمجھ اور تعویلات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جج لالچی ہو یا دوسرے فریق سے، دوسرے پکش سے وہ بغض رکھنے والا ہو. جیسا بابری مسجد معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ لے لیجئے، وہ فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا. اب آتے ہیں اس مسئلے پر. دیکھیے کسی بھی آستانے پر ہونے والی رسومات پر شرعی حکم اپنی جگہ ہے کہ فلاں رسم جائز ہے یا ناجائز، یہ شرعی حکم ہے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس جگہ پر ہونے والے انتظامی فیصلوں کے اختیار کو اس جگہ کی انتظامیہ کمیٹی سے چھیننا ٹھیک نہیں، نا بالکل نہیں. دیکھیے بارگاہ خواجہ معین الدین چشتی میں قوالیاں ہوتی ہیں، تعزیہ داری ہوتی ہے. اگر علماء کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی ہزاروں مساجد موجود ہیں جہاں آپ تبلیغ و تلقین کے ذریعے رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں. آپ نے تعزیہ داری کے خلاف ایسا کیا بھی ہے. تعزیہ داری میں اب لوگوں کی شرکت کافی کم ہوئی ہے، لیکن اب آپ اس محنت طلب کام کو کرنے کے بجائے زور زبردستی سے کام لیں گے تو عام عوام کی نظر میں اپنی عزت کو کم کر دیں گے. یعنی آپ کے نزدیک اجمیر شریف میں اعلی حضرت زندہ باد، تاج الشریعت زندہ باد کے نعرے لگانا غلط ہے؟ دیکھیے اگر وہاں کی انتظامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو بالکل غلط ہے. اور اجمیر ہی کیوں، کسی بھی جگہ پر وہاں کی انتظامیہ کے خلاف کوئی بھی عمل دراصل امن کی خلاف ورزی ہے. دیکھیے کسی کی سمجھ میں چھوٹی سی بات نہیں آتی تو اس کی عقل پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ کہیں پر بھی عرس کا ہونا ہی اعلی حضرت کی زندہ بادیت ہے. یہاں کہیں بھی عرس ہو رہے ہیں گویا اعلی حضرت زندہ باد ہیں، وہاں بغیر نعرہ لگائے زندہ باد ہے. اعلی حضرت نہ ہوتے تو کسی مزار پر عرس ہی نہیں ہوتا. ارے اس تو چھوڑیے آپ، شاید مزارات بھی ختم ہو جاتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اعلی حضرت کی اس میں ایک اہم بھومکا ہے؟ جی یقیناً بہت بڑی بھومکا، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اگر اس میں نعرے لگائیں یا نہ لگائیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں کیا پڑتا؟ فرق پڑے گا؟ اعلی حضرت کیا نعرے لگائے جانے کے محتاج ہیں؟ ایسا نہیں. یعنی آپ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے بیان سے جو انہوں نے اجمیر میں جا کر دیا تھا اس سے سہمت ہیں؟ بالکل سہمت ہوں. اچھا، بلکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اسے آپ کو سمجھنا ہوگا. ایک اور بات جس پر ہمارے ویورز کو غور کرنا چاہیے، جی، خاص طور پر ان کی مخالفت کرنے والی یعنی مولانا توقیر رضا خان صاحب کی مخالفت کرنے والے رضویوں کو تو ضرور غور کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت علم شریعت اور شعور سیاست کا جو لاجواب کمبینیشن، جو شاندار گٹجوڑ اس وقت خانوادہ اعلی حضرت میں ہے، وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے. یہ بڑی قیمتی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بات رضویوں کو سوچنی چاہیے. لیکن مولانا توقیر رضا خان صاحب اپنی تازہ ویڈیو میں اپنے ہی خاندان پر الزام لگاتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا یہ سوال بہت قیمتی سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. لیکن میں اسے دو طرح سے دیکھتا ہوں. پہلی بات، مولانا کو یہ بیان بالکل بھی نہیں دینا چاہیے تھا. اچھا، اس سے خانوادے کے مخالفوں کو طاقت ملے گی. انہیں اپنے لوگوں سے گھر کے اندر ہی بات کرنی چاہیے تھی.
यानी उनके मुखालिफों को ऐसा लगेगा कि वो अपने ही खानदान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जी जी, मौलाना तौकीर रजा खान साहब को घर के अंदर ही, भाई उनके खानदान के लोग थे, उनके अपने लोग हैं, वो घर की बात थी, घर में कर लेते। घर में करनी चाहिए थी, तो ये बात उन्हें अपने घर के अंदर ही करना चाहिए थी, उन्हें अपना हमख्याल बनाना चाहिए था। अफसोस ऐसा नहीं हुआ। दरअसल अजमेर के उनके बयान के फौरन बाद उन पर अपने ही लोगों की तनकीद के जो लगातार हमले हुए, जैसा आपने वीडियोस दिखाई भी हैं, उसे शायद वो झेल नहीं पाए और उन्होंने जल्दबाजी में पठानी रिएक्शन दे दिया। पठानी रिएक्शन? हाँ, पठानी रिएक्शन दे दिया। दूसरा पहलू मैं ये देखता हूं कि हर शर में, याद रखिएगा, हर शर में कोई ना कोई खैर का पहलू भी होता है, और इस शर में खैर का पहलू ये है कि अजमेर और बाकी आस्थानों पर भी ज़ायरीन के साथ होने वाली बदसलूकियाँ, बद इंतज़ामियाँ ख़त्म होंगी या कम तो होंगी ही। देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ज़ायरीन के साथ बहुत बदसलूकियाँ होती हैं और कोई इंतज़ाम नहीं है। जैसे कि वहाँ पर जाते हैं तो कह कहकर पैसे मांगना जी, खादिमों का, जी जी, जी, या फिर इंतजाम ना होना, भीड़ भड़क का होना, अक्सर चोरियां होना, आपका ये मतलब है कहने का? अच्छा, बड़े पैमाने पर होती हैं। लोग बड़े अकीदत के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उनका तजर्बा होता है, चाहे वो वहाँ के खाने को लेकर हो, इंतज़ाम को लेकर हो, लूटपाट को लेकर हो, मोबाइल चोरी को लेकर हो, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो विवाद हुआ है, इस विवाद से वहाँ पर इंतज़ाम के मामले में जो कमियाँ हैं तो यकीनन जो है वो दूर होंगी, और साथ ही खानवादा आला हज़रत में भी मसाइल को बड़े कैनवास पर देखने, कोई भी बयान देने से पहले उसके नताइज पर गौर व फिक्र करने, और ख़ानदान में इत्तेफाक और इत्तेहाद का एक नया दौर शुरू होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आपने हमसे बातचीत की, हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।